ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے کہ ان کو غیر عربی میں لکھنا جائز ہے. یعنی بہت سے چینل والے یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے چینل والے ایسے ہیں کہ جو وظیفوں کے چینل ہے اور وہ قرآن کی آیتوں کا وظیفہ بتاتے ہیں تو اس کو ہندی میں لکھتے ہیں تھمبنیل پہ، اور عوام کو بھی ہندی میں لکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ فلاں آیت کو آپ ہندی میں لکھ سکتے ہیں، انگلش میں لکھ سکتے ہیں، یا اس کسی بھی چیز میں جس میں آپ کو آسانی ہو لکھ سکتے ہیں. تو کیا یہ قرآن پاک کی آیتوں کو ہندی میں لکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن آیت کو ہندی یا انگلش رسم الخط میں یعنی ایسی تحریر میں غیر عربی میں عربی کے سوا لکھنا قرآن پاک کی آیت کو یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تحریف ہے. لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تھمبنیل پر ہندی میں قرآن آیت لکھتے ہیں تو وہ گناہ گار ہے ہی، اور ظاہر ہے کہ جب یہ کام حرام ہے تو ان پہ توبہ بھی لازم ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بعض چینل والے اس چیز کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ آپ فلاں آیت کو ہندی میں یا انگلش میں لکھ سکتے ہیں، تو یہ لوگ بھی گناہ گار ہیں کہ یہ گناہ پر لوگوں کو ترغیب دلانے والی بات ہے. سے اگر عربی کی حدیث کو وہ لوگ ٹرانسلیٹ کر کے کسی رومن انگلش میں لکھتے ہیں تو بھی اس کے اوپر اتنا سخت حکم نہیں ہے، مگر پھر بھی علماء نے فرمایا کہ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ عربی عبارت کو عربی ہی میں لکھنی چاہیے، لیکن قرآن پاک کے معاملے میں احتیاط بہت زیادہ ہے. اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی نعیمیہ کے اندر ایک فتویٰ تحریر فرماتے ہیں، جس کا میں آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں خرابی کیا کیا ہوتی ہے، ان کا مفہوم فتوے کا اور کچھ خلاصہ. انہوں نے فرمایا کہ ہندی یا انگلش رسم الخط میں قرآن پاک کو لکھنا قرآن پاک کی تحریف ہے اور قرآن پاک کی تحریف حرام ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کوئی ایسے الفاظ قرآن پاک کے اندر لکھے گا کہ ایک تو انگلش کے اندر اس کے الگ الگ الفاظ ہوتے نہیں، جیسے ثا، سین، صاد، تو یہ تینوں لفظ کے لیے انگلش میں صرف ایس بنایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے اگر کسی کو ثواب لکھنا ہے تو وہ ایس سے ہی ثواب لکھے گا، اور کسی کو ثابت لکھنا ہے تو وہ ایس سے ثابت لکھے گا. تو اگر قرآن پاک کی آیت کے اندر کہیں اس طریقے کا عربی لفظ ہو کہ جو سواد سے شروع ہو، تو بندہ جب اس کو ہندی میں لکھے گا تو صرف سا بنائے گا، اس کے لیے الگ الفاظ نہیں کر سکتا. اور عربی زبان وہ ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو اسی مخرج سے ادا کرنا چاہیے. لہٰذا چھوٹی ہا اور بڑی ہا اور چھوٹی ہا کے اندر بھی یہ فرق نہیں کر پائے گا. اسی طرح تا کے اندر بھی یہ فرق نہیں کر پائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال بھی اپنے فتاوی کے اندر جو ہے وہ نقل کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر جیسے ظاہر ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے زے کے ساتھ ظاہر، جس کا معنی ہوتا ہے چمکدار، اور ایک ہوتا ہے ضاد کے ساتھ یعنی زوا کے ساتھ ظاہر، جس کا معنی ہوتا ہے یعنی یہ ظاہر اور باطن والا ظاہر. تو اگر کسی شخص نے انگلش میں ظاہر لکھ دیا تو ZAHIR ظاہر لکھے گا. اب پڑھنے والے کو یہ کیا پتہ چلے گا کہ یہ چمکدار والے معنی میں ظاہر ہے یا پھر پوشیدہ کے جو اپوزٹ ہوتا ہے باطن اور ظاہر وہ والا ظاہر ہے. اسی طرح اگر آپ کو باطن لکھنا ہوگا تو با کے ساتھ توا کے لیے آپ صرف ٹی بناؤ گے، کیونکہ توا کے لیے انگلش میں کوئی لفظ نہیں ہوتا. تو ایسے قرآن پاک کے اندر کتنے ایسے الفاظ ہیں کہ جس کو آپ لکھ ہی نہیں سکتے، نہ ہندی میں نہ اس کو انگلش میں لکھ سکتے. ان سب کے لیے ایک ہی الفاظ ہے. جس طرح چھوٹی ہا اور بڑی ہا، تو اس کو بھی آپ صرف ایک ایچ سے جو ہے وہ یہاں پر کو سنتشٹ ہونا پڑے گا. تو اسی لیے قرآن پاک کو دوسری زبان میں لکھنا یہ حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے معنی تبدیل ہوتے ہیں. اب اگر مان لیجیے بہت ساروں کو دیکھا گیا کہیں سے کسی کی وفات کی خبر ہوتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو کیا کرتے ہیں وہ INN اس طریقے سے انا للہ لکھتے ہیں. تو یہ بھی کام گناہ کا ہے. جو لوگ ایسا لکھتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ مسئلہ شریعت کا ہے، کسی کی نفس کا نہیں ہے کہ چلو کر دیا بات ختم. جتنا پچھلا بھی کرا اس کی بھی توبہ کرنی چاہیے. جن